بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں یاسر جمال استوری۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی یعنی سندھ طاس معاہدے کی۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں اس سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس معاہدے کو انڈیا نے 23 اپریل کو یونیلیٹرلی معطل کرنے کا اعلان کیا ہے، جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، اور پاکستان اسے ایکٹ آف وار تصور کر رہا ہے۔ ناظرین، انڈس ریور سسٹم کا شمار دنیا کے سب سے بڑے دریائی نظام میں ہوتا ہے، جو تبت سے نکل کر انڈیا اور پاکستان سے ہوتے ہوئے عربین سی میں جا گرتا ہے، اور یہ انڈس ریور سسٹم پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ 80% ایگریکلچر لینڈ آف پاکستان اس سے سیراب ہوتی ہے، جو 25% آف GDP جنریٹ کرتی ہے، اور 37% ورک فورس اس سے جڑی ہوئی ہے۔ ناظرین، انڈس ریور سسٹم بیفور پارٹیشن ایک سنگل ریور سسٹم ہوتا تھا، لیکن پارٹیشن کے بعد اسے انڈیا اور پاکستان کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ جو اپ سٹریم ہے اس پر انڈیا نے قبضہ کر لیا، اور جو ڈاؤن سٹریم ہے وہ پاکستان کے حصے میں آیا۔ اپ سٹریم میں ہونے کی وجہ سے انڈیا وقتاً فوقتاً پاکستان کا پانی روکتا گیا، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھی۔ اسٹینڈ سٹیل ایگریمنٹ کے تحت یہ دریائی نظام 1948 تک چلتا رہا، اور یکم اپریل کو انڈیا نے پاکستان کا پانی روکا، جس کی وجہ سے پاکستان کے لاکھوں ایکڑ زرعی زمین پانی سے محروم ہوئی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان دلی ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت انڈیا نے دوبارہ پاکستان کے پانی کو بحال کیا۔ ان سب خطرات کو بھانپتے ہوئے ورلڈ بینک نے ثالثی کی پیشکش کی، جسے انڈیا اور پاکستان نے قبول کیا، اور 9 سال مذاکرات ہونے کے بعد بالآخر 19 ستمبر 1960 کو انڈس واٹر ٹریٹی پاکستان اور انڈیا کے درمیان دستخط ہوئی۔ اس ٹریٹی کے تحت 6 دریاؤں کا پانی دونوں ممالک کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ جو ایسٹرن ریور تھے، جس میں راوی، ستلج اور بیاس، اس کو انڈیا کے حصے میں دیا گیا، اور جو ویسٹرن ریور جس میں سندھ، جہلم اور چناب، یہ پاکستان کے حصے میں آیا، اور ان ویسٹرن ریور پر انڈیا کو لمیٹڈ یوز کے لیے الاؤ کیا گیا، اور انڈیا کو یہ باور کرایا کہ وہ اس ویسٹرن ریور پر نہ تو کوئی میجر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بنا سکتے ہیں اور نہ بڑے ڈیم بنا سکتے ہیں، لیکن انڈیا نے بعد میں بگلہار اور کشن گنگا جیسے بڑے منصوبے تعمیر کرنا شروع کیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹریٹی پاکستان کے لیے صرف ایک قانونی دستاویز نہیں بلکہ لائف لائن ہے، کیونکہ اس ٹریٹی کے تحت پاکستان نے تربیلا اور منگلہ جیسے بڑے ڈیم تعمیر کیے اور اپنی زرعی زمین کو نہری نظام کے ساتھ جوڑا۔ ناظرین، انڈیا اور پاکستان کے درمیان مختلف جنگیں ہوئی اور مختلف ٹینشنز رہی ہیں، لیکن RSS لیڈ مودی گورنمنٹ آنے کے بعد اس ٹریٹی کو معطل کرنے کی کوششیں تیز ہوئی۔ اڑی اٹیک 2016 کے بعد انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ اس بیان کے بعد انڈیا نے دریائے جہلم میں تل بل پروجیکٹ دوبارہ شروع کیا، اور پلوامہ اٹیک کے بعد جو ویسٹرن ریور کا پانی کو روکنا شروع کیا، تو پاکستان نے اس پر ایک شدید رد عمل دیا، اور اب 22 اپریل 2025 کو انڈیا ایک فالس فلیگ آپریشن انڈین آکوپائڈ کشمیر کے ایک علاقے پہلگام میں کنڈکٹ کراتا ہے، اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈالتا ہے۔ پاکستان نے نیوٹرل انویسٹیگیشن کی آفر کی، لیکن انڈیا نے اسے مسترد کیا، اور اس آپریشن کے اگلے ہی دن یعنی 23 اپریل کو انڈیا نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اس ٹریٹی کو معطل کرنے کا اعلان کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ٹیررسٹ اٹیک کا صرف ایک مقصد تھا کہ کسی طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا جائے۔ ڈاکٹر راجہ کیسر احمد، جو قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے 2019 میں ایکس میں اپنے ایک پیغام میں لکھا تھا کہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A کے بعد انڈیا کا اگلا موو جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو ایبروگیٹ کرنا یا معطل کرنا ہے، لیکن خدا کا کرنا دیکھیں 5-6 سال بعد یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اس ٹریٹی کو معطل کرنے کے بعد انڈیا کے پرائم منسٹر اور فارن سیکرٹری کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے، جس میں وہ کھلم کھلا پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں اور واٹر کو ایز اے ویپن یوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یوز کر بھی رہے ہیں۔ اب اس ٹریٹی کے لیگل سٹیٹس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ٹریٹی ایک پرماننٹ بائنڈنگ ایگریمنٹ ہے انڈر انٹرنیشنل لا، اور یہ ایک ٹرائپیٹائٹ ایگریمنٹ ہے، اور اس کی 3 پارٹیز ہیں: انڈیا، پاکستان اور ورلڈ بینک، جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ ٹریٹی کوئی بھی پارٹی یونیلیٹرلی معطل یا موڈیفائی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کرے گی تو ویانا کنونشن اور انٹرنیشنل لا کی
وائلیشن کرے گی، اور انڈیا نے ایسا ہی کیا۔ انڈیا نے اس ٹریٹی کو معطل کرنے کے بعد نہ صرف انٹرنیشنل لا اور وینا کنونشن کی وائلیشن کی، بلکہ ریجن کی پیس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی بھی کوشش کی۔ وینا کنونشن آن دا لا آف ٹریٹیز 1969 کا آرٹیکل 26، جسے پیکٹا سن سرونڈا کہتا ہے کہ ٹریٹی مسٹ بی آنرڈ، اور اسی وینا کنونشن کا آرٹیکل 62 صرف اس صورت میں کسی بھی ٹریٹی کو معطل کرنے کا الاؤ کرتا ہے کہ اس میں فنڈامنٹل چینجز کرنے ہوں یا میوچول کنسنٹ سے اس ٹریٹی کو معطل کیا جائے، لیکن اس سینیریو میں یہ اپلیکیبل نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان اپنے رائٹس آف واٹر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہر حد تک جا سکتا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کا حق اور طاقت رکھتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے انڈیا کے یونیلیٹرل ایگریشن کا وکٹم رہا ہے اور ہمیشہ سے پیسفل ڈائلاگ اور جسٹس کا ضامن رہا ہے۔ ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ ٹائملی اس مسئلے پر انٹروین کریں اور ساؤتھ ایشیا کی پیس کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ کسی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔